السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک وائس۔ ویورز، آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قوم سمود کا قصہ، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ قوم سمود در حقیقت ایک بہت ہی مالدار جماعت تھی۔ وہ بکریوں اور اونٹوں سے خوشحال تھے۔ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارق کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور یہ قوم بھی مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے گمراہ ہوئی اور اپنی دولت پر بہت زیادہ نازاں تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور اس قوم سے کہا کہ قوم، اقرار کر لو کہ خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو قوم نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بت پرستی کے سبب ہلاک کیا اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ میں کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ پیدا کرے اور دودھ بھی دے، تب ہم یہ جانیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم ان سے یہ وعدہ لو اور ان سے کہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس اونٹنی کو نہیں ماریں گے اور اس کے دودھ کے سوا کوئی چیز بھی ان پر حلال نہیں ہوگی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب سے وعدہ لیا اور اس کے وعدے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی اور اسی وقت ایک بہت ہی خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی پہلے پورے دنیا میں نہ تھی، اور اس کے بعد ایک لمحے میں اس نے ایک بچہ پیدا کیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی۔ اونٹنی اس چراگاہ میں چرنے لگی۔ قوم سمود میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پھر بھی اس چشمے کا پانی کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اونٹنی نے چشمے کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر گڑھے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا پانی ایک روز اس اونٹنی کا ہے جس روز اس کا دودھ دھویا جائے، اور دوسرا دن تمہارا ہے جس دن دودھ نہ دھویا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک بات طے پائی، ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اونٹنی کو بہت پیار کرتے تھے اور اس کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی طرح تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کی بیویاں حاملہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسی مہینے میں 9 عورتوں نے بچے پیدا کیے اور انہوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے اپنے بچے کو نہ مارا کیونکہ اس کی پہلے کوئی اولاد نہ تھی۔
جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام کدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، تو وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس وجہ سے ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ایمان ہٹ گیا۔ ایک روز وہ کدار نامی شخص اپنے ساتھ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص کو لے کر خوب شراب پی کر اونٹنی کو مارنے کی صلاح کرنے لگا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب اونٹنی پانی پینے کے لیے کنویں پر جائے گی تو ہم اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز اونٹنی جب پانی پینے کے لیے کنویں پر گئی، اس نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا تو کدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے۔ پیچھے سے ایک شخص نے اونٹنی کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی۔ اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور بچہ اسی پتھر میں واپس چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ کافروں نے اونٹنی کو مار دیا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، تمہاری زندگی 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز تمہارے رنگ و روپ سرخ ہو جائیں گے، اور دوسرے روز زرد ہو جائیں گے، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائیں گے۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے اور سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے کفر و شرک جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔